وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ کلاسز میں ہم قرآن مجید کو جو تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں، اس میں اصل مقصد ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنا۔ قرآن مجید کو سمجھنا بھی ایک عبادت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا دیا ہے، اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی فریضہ کو پورا کرتے ہوئے گزشتہ آیات میں ہم سورۃ البقرہ پڑھ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاق وعدہ، بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل یہ پیچھے وضاحت ہوئی ہے کہ اس سے مراد یہود، یعنی بنی اسرائیل سے مراد اہل کتاب ہیں، جس میں یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں۔ اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان کی اولاد میں جتنی بھی اولاد ہے ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور ذی القربہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، والمساکین اور مساکین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں میں بات کرو تو صحیح، اچھی، خوبصورت، احسن انداز سے بات کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم میں سے بہت سے لوگ پھر گئے سوائے تھوڑے سے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع میں غائب سے کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، جبکہ خطاب بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ انداز ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ بنی اسرائیل کے، یعنی ان کو یہ فرمایا جائے کہ تم سے ہم نے وعدہ لیا، جیسے کہ پیچھے آیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یا اس سے اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ غائب کا صیغہ لیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، حالانکہ سامنے مخاطب بھی اس آیت سے وہ تھے۔ تو اس بات کی ایک وجہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو بڑا کرنا چاہتا ہے، یاد رکھ لیں کہ مخاطب آدمی کو اگر آپ غائب کے صیغے سے مخاطب کرتے ہیں تو وہاں اس کی عظمت یا اس کو مرتبہ دینا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اسی آیت کے آخر میں آ کے یہ پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں،
اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ۔ اب یہاں پر جو الفاظ آ رہے ہیں تولیتم وَأَنْتُمْ، یہ والے الفاظ مخاطب کے ہیں، جبکہ پہلے تھے الفاظ تھے غائب کے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لیکن اینڈ پہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم نے اعراض کیا، تم پھر گئے سوائے تھوڑے سے اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ یہاں پر میں نے دو باتیں بتا دی تھیں۔ نمبر ایک، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ سے مراد اور وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ سے مراد حاضر کے لوگ ہیں جو سامنے مخاطب ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد اس دور میں آئے بنی اسرائیل، وہ لوگ مراد ہیں۔ جبکہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ سے مراد تو وہی لوگ ہیں جو جن سے میثاق بنی اسرائیل لیا گیا، اور جو موجودہ بنی اسرائیل کے لوگ جن کو اپنا آباء و اجداد کہتے ہیں، یہ وہی ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ سے مراد۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ سے مراد جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ تو یہاں پر اس آیت کا شروع میں غائب ہے اور اس آیت کے اینڈ پہ جو ہے وہ خطاب ہے۔ تو کلام کے اندر یہ ایک بہت بڑا حسین امتزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو غائب اور حاضر کے ساتھ، تاکہ اصل یہ واقعہ بتانے کا مقصد ان لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے جو سامنے موجود ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، کہ جن آباء و اجداد کے ساتھ تم نسبت کرتے ہو، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے کم از کم اس سے تو نہ پھرو، کہ یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا تو تم سے بھی لیا گیا ہے، اور تم پھر اس وعدے سے پھر رہے ہو سوائے تھوڑے سے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اس سے اعراض بھی کر رہے ہو۔ اب آتے ہیں اس سے اگلی آیت پہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب دوسرا مخاطب بالکل ڈائریکٹ سامنے کے لوگ ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، اخذنا ہم نے وعدہ لیا، میثاقکم تم سے، تمہارا وعدہ لیا، تم سے وعدہ لیا، کس چیز کا؟ لا تسفکون دماءکم، یہاں پر بھی وہی ہے کہ خبر ہے بمعنی انشاء ہے۔ لا تسفکون، سفک کا معنی ہوتا ہے خون کو بہانا، سفک الدم، اگر بغیر دم کے لفظ بھی یہ آ جائے اور صرف سفک آ جائے یسفک الدماء، تو سفک کا معنی بھی خون بہانا ہوتا ہے، تو خون کے ساتھ مل کے آتا ہے سفک دماء، جیسے کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، فرشتوں نے کہا تھا یسفک الدماء یسفک الدماء، تو یہاں پر بھی یہ جملہ کہ وہ خون بہائیں گے، قتل و غارت کریں گے، کہ تم قتل و غارت نہیں کرو گے۔ اور یاد کریں میں نے گزشتہ کلاس میں یہ بات سمجھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ لیا ہے اس میں یہ خبر ہے، لیکن یہ خبر بمعنی انشاء ہے۔ اور یہ میں ایک دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جملہ جو ہے وہ دو طرح پہ ہوتا ہے، یعنی انسان کی کلام جو ہے وہ دو طرح پہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے انشاء۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلان، مثال کے طور پہ فلان کاتب، فلان کاتب، تو اس کا معنی ہے کہ فلان کاتب، کہ فلاں جو ہے وہ لکھنے والا ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ اس کو جو ہے یہ خبر ہے جس میں خبر دے رہا ہوں کسی کی، اور اگر میں کسی کو کہہ دوں اکتب لکھو،
تو یہ انشاء ہے، کیونکہ اس میں ہم بولنے والے کو سچ یا جھوٹ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ خبر ہوتی ہے اور یہ انشاء ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ خبر ہے لا تسفکون دماءکم، جیسے کہ لا تعبدون الا اللہ، لیکن خبر دے کے معنی انشاء کا لیا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں ہی عربی زبان میں بہت سی جگہوں پہ ہے۔ یہاں پر بھی لا تسفکون دماءکم کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم خون نہیں بہاتے ہو، یعنی مضارع میں حال یا مستقبل، کہ تم خون نہیں بہاتے ہو، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو۔ اب نکالتے ہو اور بہاتے ہو یا آئندہ کرو گے یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ آرڈر دینا ہے کہ لا تسفکوا الدماء، لا تسفکوا دماءکم، اپنے خونوں کو مت بہاؤ، ولا تخرجوا انفسکم من دیارکم، تو خبر بمعنی انشاء۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یہ بات کل گزشتہ میں بیان ہو چکی تھی اور پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اس جمع کے صیغے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی اور ذات موجود ہے، بلکہ اس آرڈر کو بڑا کرنے کے لیے اور اس بات کو بڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھو جب ہم نے تم سے، اے سامنے مخاطبی لوگ، تم سے وعدہ لیا تھا، جس وعدے کی پہلی شق یہ تھی کہ لا تسفکون دماءکم، اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے خود خون نہ بہائے، یعنی خود کشی نہ کرے، اپنے آپ اپنی جان کو نہ ختم کرے، نہیں، بلکہ یاد رکھ لیں کہ جو انسان کے دوسرے مسلمان ہیں یا دوسرے انسان جو ہیں، وہ بھی انسان کو یوں سمجھایا گیا کہ وہ تو ہی ہے، تو اپنا ہے، تو جو دوسرے ہیں وہ بھی تیرے اپنے ہیں، تو جب تو ان کا خون بہا رہا ہے تو جیسے اپنا خون بہا رہا ہے۔ ویسے بھی جب انسان کو جرم کرتا ہے، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کسی کو گالی نہ دو، اس لیے کہ جب تم اس کو دو گے تو اس کے بدلے میں وہ تمہیں دے گا، تو گویا کہ تم اس کو دے کے اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوسرے لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں، اس لیے اپنا خون مت بہاؤ کا مطلب اپنا ہاتھ کاٹنا یا اپنی گردن کاٹنا نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو یہ بھی جتانا مقصد کلام کے اندر کہ جو دوسرے انسان ہیں وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں، اور وہ ایک انسان ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس انسان نے کسی ایک کو قتل کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سارے کے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی زندگی کا سبب بنا وہ جیسے کہ جیسے سارے انسانوں کی زندگی کا سبب بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا تسفکون دماءکم، ان دو لفظوں کو جو استعمال فرمایا ہے، اس میں دو باتیں میں نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، یہ خبر بمعنی انشاء، یعنی جملہ خبریہ ہے، لیکن اس کو آرڈر کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے کہ مت بہاؤ تم اپنے خون، اور اپنے خونوں سے مراد دوسرے انسانوں کے خون ہیں، اور دوسرے انسانوں کو اپنا اس لیے بولا گیا ہے کہ ایک اہمیت دینے کے لیے کہ وہ بھی تمہارے ہی انسان ہیں تمہاری طرح، تو ان کا قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ لا تسفکون دماءکم، اور اگلی شق یہ فرمائی وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر سے باہر نکل کے کہیں نہیں جا سکتا، بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر بھی انفسکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان خود اپنے آپ، بلکہ یہاں پر بھی وہ دوسروں کو اس کا اپنا بتایا گیا ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ لڑائی کر کے ان کے گھروں پہ قبضہ کر لینا
اور ان کے گھروں سے ان کو نکال دینا یہ مت کرو، وہ دوسرے جو ہیں وہ تم ہی ہو، جو وہ دوسرے لوگ ہیں وہ تم ہی ہو، انفسکم تم ہی لوگ ہو، یعنی وہ تمہاری جنس کے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے قریبی ہیں، جو بھی ہے کم از کم انسان تو ہے، اس کو اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ اور گھروں سے نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے، اخراجکم من البیوت کا محاورہ بولا جاتا ہے جب کسی کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو گھروں سے نکالا جائے، کہ کسی کے ساتھ لڑائی کرنا اور اس کے گھر پہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا اور اس کو گھر سے نکال دینا، اس پہ معنی مراد لیا گیا ہے۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ عربی زبان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری چیزیں کلام کے اندر سے سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ الفاظ نہیں ہوتا۔ اب گھروں سے نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ ہے کہ گھروں سے ظلماً نکالنا۔ ویسے اگر آپ کسی کو کسی جگہ پہ دعوت پہ لے جاتے ہیں، کسی کو سیر پہ لے جاتے ہیں، اس کو اس کے گھر سے آ کے ریسیو کر لیتے ہیں، تو یہ گھروں سے نکالنا نہیں ہوتا ہے، اگرچہ لغتاً اس پہ صادر ہو جاتا ہے۔ اب الفاظ عام ہیں لیکن معنی وہ یہ ہے کہ کسی کو ظلماً گھروں سے نکالنا، کیونکہ قتل، سفک دم اور وعدہ جس چیز کا لیا گیا ہے وہ امن اور اطمینان اور سلامتی رہنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، جس کی پہلی شق یہ ہے کہ خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، مطلب دوسرے لوگوں کو ان کے گھروں پہ قبضہ کر کے ظلماً ان کو نہیں نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر اللہ نے فرمایا کہ اس وعدے کا تم نے اقرار کیا ہے، اس وعدے کا تم نے تسلیم کیا تھا۔ اقررتم، پہلے اقرار کر چکے ہو زمانہ ماضی میں، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور حالیاً تم اس پہ جو ہے وہ گواہ ہو، تم اس پہ گواہ ہو اور تم اس کے جو ہے اقرار کر چکے ہو کہ جی ہاں آمنا، اس کو مان چکے ہو۔ جب ایک بات کو مان چکے ہو، اقرار کر چکے ہو اور وقت پہ حالاً اس کے اوپر گواہ بھی ہو، تو پھر اس وعدے کی پاسداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دو طرح کے وعدے لیے، ایک یہ وعدہ ہے جو پچھلی آیت میں گزرا، جو کہ گزشتہ لوگوں سے لیا گیا تھا اور موجودہ لوگ اس میں شامل تھے، اور یہ وعدہ گزشتہ لوگوں سے بھی لیا گیا تھا لیکن ڈائریکٹ سامنے والوں سے بھی لیا گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ ہیں۔ جیسے ہم اپنی زبان میں یا اپنے طور پہ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو ان الفاظ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں، لیکن یہ عام وہ گواہی نہیں ہے جو عدالت میں جا کے دے دی جاتی ہے، یہ وہ گواہی دل کی اتھا گہرائیوں سے ہوتی ہے کہ میں اس چیز کا عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانوں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس عہد و پیمان میں شامل ہوتی ہیں۔ اب اس عہد و پیمان میں جب اللہ کو معبود ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ اس عہد میں ہوتا ہے، تو اس عہد کی جو ضمناً باتیں ہیں، اللہ کا کہنا ماننا، نبی کی بات کو ماننا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، نبی کے حکم پہ عمل کرنا، وہ ساری چیزیں ضمناً آ جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، استطاعت پہ حج کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، لیکن ضمناً ساری باتیں آ گئی، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، تمام کا اقرار ہو گیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ان کو مانا جائے۔ اب اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تو اس کے الفاظ کیا تھے، اس کے شکل و صورت کیا تھی، وہ کون سے الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں لکھ کر کوئی تحریر دی تھی،
کہ جو ان کے پاس موجود تھی، بلکہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں لیکن اللہ کو معبود مانتے ہیں اور اپنے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کی کتاب تورات کو مانتے ہیں، تو اس کے اندر یہ عہد و پیمان موجود ہے۔ تو جب اس تورات کو ماننے کا عہد و پیمان کیا تو گویا کہ اللہ کی عبادت کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، قربا اور مساکین اور یتیموں کا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا اقرار اس انداز میں کر لیا۔ جب میں یہ کہتا ہوں میں قرآن مجید کو مانتا اور ایمان لاتا ہوں، تو مطلب قرآن مجید میں جو کچھ ہے میں اس کو مان رہا ہوں۔ اسی طرح لا تسفکوا الدماء لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یہ وعدہ بھی جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، یہ بھی اسی انداز سے کہ ان کی کتاب تورات میں یہ وعدہ موجود تھا، اور پہلے لوگ ان سے بھی وعدہ لیا گیا اور موجودہ سامنے لوگوں سے بھی یہ عہد و پیمان ان کے اس وجہ سے لیا گیا کہ وہ بھی اس تورات کو مانتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ اب یہاں پر اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا ثم انتم ہؤلاء، اب یہاں پہ ڈائریکٹ مخاطب ان کو کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے۔ ڈائریکٹ مخاطب اس انداز سے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر تو فرمایا ہم نے وعدہ تم سے لیا، اب یہ وعدہ ان کے آباء و اجداد سے بھی ہو سکتا ہے اور ڈائریکٹ ان سے بھی ہو سکتا ہے، اقرار اور گواہی دی، لیکن جب انتم ہؤلاء، انتم مخاطب اور ہؤلاء یہ اگرچہ یعنی ہؤلاء یعنی ضمیر ہے، لیکن ضمیریں کبھی کبھی اشارے کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ انتم ہؤلاء، تم ہو یہ لوگ، تم ہو وہ لوگ، تم، اب انتم جو ہے وہ مخاطب کے لیے ہے اور ہؤلاء غائب کے لیے ہے۔ انتم ہؤلاء، تم یہ یعنی یہ والے وہ لوگ ہو جو اس آیت کی مخالفت کر رہے ہو، اور یہاں پر گویا کہ یہاں پر یہ کہا جائے کہ یہاں پر ایک چیز جو کہ الفاظ میں موجود نہیں ہے لیکن معنی میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے ثم انتم یا ہؤلاء، پھر تم اے یہ لوگو، یعنی مخاطب کیا جا رہا ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے، اشارہ کر کے کہ تم پھر وہ لوگ بن گئے ہو کہ تقتلون انفسکم، پیچھے کہا گیا تھا لا تسفکوا الدماء، لا تسفکوا الدماء، پیچھے جو ہے وہ کہا گیا تھا لا تسفکون دماءکم، اس کا الٹ کر رہے ہو کہ تقتلون انفسکم، تقتلون انفسکم، تم اپنے جو ہے اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم اپنے میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے جو ہے وہ نکال دیتے ہو۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ان کے اوپر تظاہرون، یہ اصل ہے تتظاہرون، اس کا معنی یہ ہے کہ تم ان کے خلاف مدد کر رہے ہو، یعنی ان کے خلاف کسی دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مدد کر رہے ہو، ان کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے اور دشمنی کرتے ہوئے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہر لفلان اور تظاہر علی فلان، کسی کے حق میں ہونا اس کے لیے لام آ جائے گا، تظاہر لفلان، فلاں کے حق میں جو ہے جسے ہم کہتے ہیں مظاہرہ کرنا، جس کو ہم آپس میں کہہ سکتے ہیں احتجاج کرنا، یا کسی کے حق میں، اور کسی کے خلاف کرنا علی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تظاہرون علیہم یعنی ان کے خلاف دوسروں کی مدد کر رہے ہو کہ وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ تمہارے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں اور ان کو گھروں سے نکالیں اور ان کو جو ہے وہ قتل و غارت کریں۔ اصل میں ان آیات کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں تو پھر یہ بات سمجھنا یعنی ان آیات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں 2 قبیلے بڑے آباد تھے. میں یہاں پہ ان کے نام لکھ دیتا ہوں. یہ مدینہ میں رہنے والے 2 قبیلے تھے. قبیلہ خزرج کے نام سے اور قبیلہ اوس کے نام سے. یہ 2 قبیلے تھے جو کہ اصل عرب تھے اور مدینہ میں پائے جاتے تھے. اس کے علاوہ وہاں پہ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے. ان 3 قبیلوں میں ایک جو ہے وہ قریظہ تھا، یا اس کو آپ بنو قریظہ کہہ لیں. دوسرا جو ہے وہ بنو نذیر تھا، بنو نذیر تھا. اور تیسرا قبیلہ جو ہے وہ بنو قینقاع تھا، بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں آباد تھے. اور 2 بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج. یہ جو قبیلے اوس اور خزرج تھے جو اصل عرب تھے، یہ بڑے قبائل تھے اور یہ آپس میں ان کی بڑے جنگیں ہوتی تھی. ان کی آپس میں بھی بڑی جنگیں ہوتی تھی. اوس اور خزرج کی بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں اور ہر قبیلہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا ہوں شرف میں، عزت میں، فلاں میں، اور دوسرا سمجھتا تھا کہ میں بڑا ہوں. اب یہ جو قبیلے تھے یہود کے، یہ اپنی حفاظت کے لیے بجائے اس کے کہ آپس میں متحد ہوتے، یہ بھی ملے ہوئے تھے اوس اور خزرج کے ساتھ. اوس اور خزرج کے ساتھ. تو بنو قریظہ جو ہے، بنو قریظہ ملا ہوا تھا، یعنی بنو قریظہ جو ملا ہوا تھا بنو نذیر کے ساتھ، اور اوس جو کے ساتھ بنو قریظہ اوس کے ساتھ تھا، اور خزرج کے ساتھ بنو نذیر تھا. خزرج کے ساتھ بنو نذیر تھا. یعنی اگر یوں سمجھ لیں کہ یہ بنو نذیر جو ہے یہ ملا ہوا تھا خزرج کے ساتھ، اور بنو قریظہ جو ہے یہ ملا ہوا تھا. ملے ہونے کا مطلب یہ کہ آپس میں عہد و پیمان کیا ہوا تھا کہ جب ہماری آپس میں لڑائی ہوگی تو تم ہمارے ساتھ مل کر لڑو گے، اور ہمارے ساتھ جب لڑو گے تو ہم تمہاری لڑائی میں ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے. اب جب خزرج اور اوس آپس میں لڑتے ہیں تو بنو نذیر کے لوگ خزرج کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور بنو قینقاع کے لوگ، بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں وہ اوس کے ساتھ مل جاتے ہیں. جب یہ مل جاتے ہیں تو گویا کہ جب خزرج اور اوس کی ٹکر ہو رہی ہے آمنے سامنے، تو نذیر اور قریظہ کی بھی ٹکر ہوگی. تو جب ٹکر ان کی ہوتی ہے آپس میں اوس اور خزرج کی، تو یہود کے بھی آپس میں قبیلے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ ان کے لوگ قیدی بن جائیں گے، کچھ ان کے لوگ بھی قیدی بن جائیں گے. جب قیدی بن جاتے ہیں تو اوس اور قبیلہ نذیر اور بنو قریظہ آپس میں صلح کر کے خزرج سے جا کے بھی اپنے بندوں کو چھڑا لیتے ہیں، اور صلح کر کے اپنے بندوں کو اوس سے بھی جا کے چھڑا لیتے ہیں. تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ تم جب آپس میں صلح کرتے ہو، یعنی آپس میں لڑائی کرتے ہو تو اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر، تو پھر اس وقت تمہیں نہیں پتا ہوتا چھڑانے کے لیے جب مل کر خزرج کے ساتھ چلے جاتے ہو یا اوس کے پاس چلے جاتے ہو تو پہلے لڑے ہی کیوں تھے؟ تو وہ کہتے تھے جی ہم سے جو ہے وہ اگر یہود کا کوئی بندہ بھی قیدی بن جائے تو اس تمام یہودیوں پہ لازم ہو جاتا ہے کہ مل کر اس کو چھڑائیں، اس لیے ہم سب مل کر اس کو چھڑاتے ہیں. باقی قتال کرنا اپنے حلیف لوگوں کے ساتھ، اپنے معاہدے والے لوگوں کے ساتھ، وہ ہماری مجبوری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرے سے تمہارے آپس میں لڑائی اور قتال کرنے کو اللہ نے شروع سے منع فرمایا تھا، گھروں سے نکالنا شروع سے منع فرمایا تھا. تو دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ اب یہاں پر ایک بات کا اشارہ سمجھ لیں، یاد رکھ لیں کہ جب کسی کو برائی پہ اس کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے، جب کسی کی برائی پہ مدد کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ جو برائی پہ مدد کی جا رہی ہے اس کی تو مدد کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا کہ گناہ کرنے والے مجرم ہیں. اب اصل لڑائی اوس اور خزرج کی ہے. بنو قریظہ اور بنو نذیر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے حلیف ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ان حلیفوں کو بھی قاتل قرار دیا ہے اور ان حلیفوں کو بھی جرم میں اسی طرح شامل کیا ہے جس طرح کے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اوس اور خزرج کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے، دونوں قبائل سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہود بڑی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ یہ لوگ ہو کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے باوجود تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے لوگوں کو ظلماً ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ان کے خلاف زیادتی اور ظلم کے ساتھ دوسروں کی مدد کر کے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے ہو۔ اب اگلا بات یہ ہے، اگلی بات وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اچھا اب اگر وہ قیدی بن جاتے ہیں تمہارے لوگ، خواہ وہ بنو قریظہ سے ہوں یا بنی نذیر سے ہوں، تو پھر مل کر جا کے تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کے، تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، یعنی ان کا فدیہ دے کے، ان کا جرمانہ دے کے انہیں آزاد کروا لیتے ہو۔ یہ والے دو لوگ بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں لڑتے، اور لڑنے کے بعد جب قیدی ایک دوسرے کے ہو جاتے تو قتل تو اوس اور خزرج کے ساتھ مل کے کیا تھا، اب اپنے لوگوں کو یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہو کے کیا تھا، اور اب قیدی چھڑانے کے لیے دونوں مل کر جو ہے وہ چلے جاتے ہو۔ فرمایا کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ وہ والی بات، وہ قتال ہوا کا مطلب وہ صف کے دم اور قتال، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کے ساتھ قتال کرنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا اور ان کا نکالا جانا بھی تمہارے اوپر حرام تھا۔ اب فدیہ لے دے رہے ہو جبکہ اس سے پہلے جو کام کیا تھا وہی حرام تھا۔ اب حرام کام کر کے پھر جو ہے وہ فدیہ کی طرف آ رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ جس کام کی وجہ سے آ رہے ہو وہ کام بھی تو تمہارے اوپر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا تم ایسے کرتے ہو کہ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی تمہارے پاس بہانہ یہ ہے نا کہ ہمیں فدیہ دینے کا حکم اپنی کتاب تورات میں دیا گیا ہے، تو تورات کے اس حکم کو تم مان لیتے ہو کہ فدیہ دینا چاہیے، اور اس حکم کو بھول جاتے ہو کہ تمہیں منع کیا گیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اس والی بات کو بھول گئے ہو اور یہ والی بات تمہیں فدیے والی یاد رہ گئی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ دوسرا مفہوم یہ ہے اس آخری والے جملے کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ والا جملہ کا اشارہ ان کے قتل اور ان کے فدیے کی طرف نہیں ہے، بلکہ ان کا پیچھے والا حالات بیان ہو گئے کہ تم نے وعدہ کیا تھا ہم قتل و غارت نہیں کریں گے، ہم دوسروں کے اوپر گھروں پہ حملہ کر کے نہیں نکالیں گے، اور تم نے یہ وعدہ توڑا اور قتل و غارت کی، اور پھر جب قیدی بن کے آ گئے تو میں ان کو فدیہ دیتے ہو۔ یہ بات یہاں پہ اینڈ ہو گئی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اشارہ اس طرف ہے کہ کیا اس فدیے والی بات پہ ایمان لا کے اپنی کتابوں پہ ایمان لاتے ہو، اور بعد کی کتاب، اسی کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی موجود ہے، تو اس کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اپنے مطلب یہ کہتے ہو کہ فدیہ دینا ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے، تو اس بات کو مانتے ہو، تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں؟ یعنی تکفرون ببعض سے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں، ایک معنی کہ تم فدیے کو مانتے ہو اور قتل کو جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہو، دوسرا معنی
کہ تم فدیے کو مانتے ہو، اس کتاب تورات کو مان رہے ہو فدیے والی بات میں، اور اس کتاب کو اپنے اس میں کیوں نہیں مان رہے ہو کہ تکفرون ببعض، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، فما جزاء پس کیا بدلہ ہے، فما جزاء پس کیا بدلہ ہے، من یفعل ذلک منکم، یہ کام جو تم میں سے کرتے۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر ڈائریکٹ حکم نہیں لگا دیا، بلکہ فرمایا کہ جو تم میں سے یہ جرم کرتے ہیں ان کی کیا سزا ہے۔ فما جزاء پس کیا جزا ہے، من یفعل ذلک منکم، جو یہ جرم کرتے ہیں تم میں سے، جو جرم کرتے ہیں تم میں سے۔ اچھا ویسے جو جزا ہے یعنی جیسے ہم اپنے عام بھی بولتے ہیں جزاک اللہ خیران، جزاک اللہ، کبھی اس پر بھی اتفاق کرتے ہیں جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اب لفظ جزا جو ہے یہ انعام میں بولا جاتا ہے، جیسے کہ بشرا اور بشارت بھی انعام میں دی جاتی ہے، لیکن جب کسی بری چیز کو اور بڑا کرنا ہو تو اس کو بھی، عذاب کو بھی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو خوشخبری نہیں دینی ہے، ان کو تو عذاب سنانا ہے، لیکن عذاب کو جب بڑا کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بشارت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی ان کے لیے یعنی سزا اور عذاب نہیں ہے، فما عذاب من یفعل ذلک منکم، ان لوگوں کا عذاب کیا ہے جو تم میں سے ایسا کریں، بلکہ لفظ جزا بولا گیا۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا یہ عربی زبان میں ایک انوکھا انداز ہے کہ وہ والے الفاظ جو اچھے کے لیے ہوتے ہیں، جزا کے لیے، انعام کے لیے، ان کو اس کے جرم کی سزا پہ بولنا اس سزا کو اور بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا جزا ہو سکتی ہے؟ یہ ماں جو ہے اس کو ماں اسم موصول، ماں موصولہ، اور جب ماں موصولہ ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اسی طرح یہ ماں اسم موصول کے معنی میں بھی اسم موصول، لیکن جب آگے الا آ رہا ہے تو اس ماں کو نفی کے معنی میں، پس نہیں ہے بدلہ اس آدمی کا، ان لوگوں کا تم میں سے جو یہ کرتے ہیں، الا مگر یہ ہے۔ تو یہ ماں فما جزاء من یفعل ذلک منکم یہ موصولہ ہے، تو لیکن موصولہ اس انداز سے ہے کہ یہ نفی کا معنی دیتی ہے جب اس کے بعد الا آ رہا ہو۔ تو فرمایا نہیں ہے بدلہ ان لوگوں کا جو تم میں سے یہ عمل کرتے ہوں، الا مگر یہ ہے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا میں جو ہے رسوائی ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پر یردون الی اشد العذاب، عذاب کے سخت عذاب کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں پر اگر غور کیجئے گا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، فی الحیات الدنیا کا ظرف آخر میں آیا ہے، اور اگلے جملے کا ظرف جو ہے وہ جملے سے مقدم آ گیا، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں پر فی الحیات الدنیا آخر میں اور یہاں یوم القیامہ پہلے ہے، اس لیے کہ اس جملے میں ان کی رسوائی بیان کرنا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں اس جملے میں ان کی یعنی رسوائی کے ساتھ ساتھ وقت کا بتانا ضروری ہے کہ یہ اشد العذاب جو ہے وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے یوم العذاب کو شروع میں لایا گیا، یعنی الا خزی فی الحیات الدنیا ویردون الی اشد العذاب یوم القیامہ کی بجائے یہاں پر ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اس لیے کہ یہاں پر جو یہاں پہ میں نے ڈیش لگایا ہے، یہاں پہ ایک سوال آ سکتا تھا کہ جب دنیا میں رسوائی ہے تو بات ختم،
جب دنیا میں رسوائی ہے تو آخرت میں تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، دنیا میں رسوائی ہونے پہ بات ختم نہیں ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت والے دن جو ہے وہ اس سے سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے عما تعملون اس سے جو تم کر رہے ہو. یہاں پر ایک بات اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پیچھے جو آیات گزری ہیں وہاں پر میں نے ایک بات بتائی تھی، یاد رکھ لیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. یہاں پر ایک بات میں نے بتائی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یہاں پر بھی وہی بات آگے دوبارہ آ رہی ہے. میں اس کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. جب ایک بات ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ سنیں گے تو اس کو یاد رکھا جائے گا. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ایجابیہ. اللہ تعالیٰ کی صفات ایجابیہ یہ ہیں کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہے. اور صفات سلبیہ یہ ہیں کہ اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ایجابیہ ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ہیں، ان میں ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے. اللہ سمیع بصیر قدیر علی کبیر جلیل. اللہ تعالیٰ کی صفات جو یعنی ایجابیہ ہیں ان میں تفصیل ہے. الرحمن الرحیم الملک القدوس، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ملک بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے. یعنی ہر صفت ہے. اور نفی کی صفت میں سبحان اللہ، اللہ ہر چیز سے پاک ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے ان تمام سے جن کا وہ اللہ شریک کرتے ہیں. یعنی صفات ایجابیہ میں تفصیل ہوتی ہے اور صفات سلبیہ میں تفصیل نہیں ہوتی بلکہ اجمال ہوتا ہے. کیا ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی نفی تو ہم نہیں نہ کرتے. نفی کے لیے سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اب وہ ہر عیب کی ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی ہے، چھوٹا ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، وہ ہونا، وہ ہونا، وہ ہونا، وہ اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی. بس سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. جبکہ صفات ایجابیہ میں ڈیٹیل ہے، سمیع قدیر کبیر رحمان رحیم ملک. ارے اللہ یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی ہے، اللہ یہ بھی ہے. اور اللہ یہ نہیں ہے، یہ والی بات نہیں آتی ہے. اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں ہے. یہ جو صفات سلبیہ ہوتے ہیں وہ اجمالاً آتی ہیں، تفصیلاً نہیں آتی ہے. لیکن اگر صفت سلبی تفصیلاً آ جائے تو اس میں مقصد صرف صفت بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہاں ڈانٹنا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی صفت تو بیان کرتے ہیں، اللہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، علیم سمیع قدیر علیم. تو ہم اللہ کی یہ صفت نہیں بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے. بھائی یہ صفت سلبیہ الگ سے مینشن نہیں کی جاتی. جب ہم سبحان اللہ بول دیں گے
تو اللہ تمام قسم کے عیبوں سے پاک ہے۔ جب ہم علیم کہہ دیں گے تو اس کے مخالف غفلت سے اللہ تعالیٰ کو ہم ویسے پاک کر رہے ہیں، لیکن جب یہ صفت ذکر کی جائے گی، جیسے کہ یہاں پہ اللہ غافل نہیں ہے، تو وہاں پہ صفت صرف بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ صفت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ڈانٹنا ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اور یقیناً یہاں پہ ما نافیہ ہے، اور غافلن کے شروع میں جو با آ رہی ہے یہ اس نفی میں اور اضافہ کر رہی ہے، یعنی کسی طرح کی ذرہ برابر بھی کوئی غفلت نہیں ہے اللہ میں پائی جاتی، عما تعملون، اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب غفلت کی نفی کی گئی ہے، صفت ایجابیہ تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈانٹ بھی موجود ہے کہ جب اللہ غافل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا، تمہاری اس باتوں کو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس کا محاسبہ لے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو گویا ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو دو طرح کے آیات میں، پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، دوسری آیت میں کہا ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ پچھلی ایک ذرا غور کریں ان دونوں آیتوں کو دوبارہ شروع سے، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور آیت نمبر 84 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، مِيثَاقَكُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان تمام لوگوں کو شامل کیا جو پیچھے والے تھے اور جو موجودہ تھے، اور اگلی آیت میں خاص طور پہ ان لوگوں کو شامل کیا جو سامنے والے موجود تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لی۔ اچھا، اب ان دو آیتوں کو الگ الگ اس لیے کیا گیا کہ اگلی والی اگلے والے وعدے کو الگ آیت میں ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ والا وعدہ جو ہے لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اس وعدے پہ آگے الگ ایک اگلی آیت میں ساری بات ہونی ہے، اس لیے اس والے وعدے کو الگ سے ذکر کر دیا گیا، جبکہ پیچھے والے وعدے بھی بنی اسرائیل سے تھے لیکن ان کو ایک الگ میں ذکر کیا گیا کہ وہ وعدے بڑے تھے، اللہ کی عبادت کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، نماز قائم کرنا، اسے اعراض کر لیا۔ پھر ایک خاص وعدہ ایسا ہے جس کی تم آج خلاف ورزی کر رہے ہو، اس کو الگ سے ذکر کر دیا، اور وہ خون بہانا اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالنا، جبکہ اس وعدے کا تم اقرار کرتے ہو، گواہی بھی دیتے ہو، اور یہ اقرار اور گواہی کس میں ہے؟ اس تورات کو ماننے کی شکل میں، کہ جب تورات کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں تو اس وعدے کو مانتے ہیں۔ یہ کیا گیا مخاطب گویا کہ پہلے لوگ بھی اور سامنے لوگ بھی، دونوں کو لینے کے بعد پھر ان سامنے لوگوں کو دو الفاظ میں انتم اور ہاؤلائی، انتم ان کو اور ہاؤلائی اشارہ کر کے کہ تم یہی لوگ ہو کہ اس آیت کی مخالفت کر کے اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہو، اپنے لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہو، اپنے لوگوں کے خلاف ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، اور پھر تمہارے اپنے لوگ قیدی بن جاتے ہیں تو ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کو پہلے ان کے ساتھ لڑائی کرنا ہی حرام تھا، تو کیا اپنی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ بعض حصے کو ماننا یعنی ان کا فدیہ دینا، اور بعض حصے کا انکار کرنا یعنی ان کو قتل کرنا، یا بعض حصے کا انکار کرنا یعنی امت محمدیہ کو نہ ماننا، کہ بعض حصے کو مان رہے ہو اس فدیہ والی بات کو، تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ایسا کرنے والے کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت سلبیہ ذکر کی گئی، تنبیہاً مقصد اللہ تعالیٰ کی جب صفت سلبیہ ذکر کی جاتی ہے تو وہاں پہ صرف صفت سلبیہ ایز اے صفت کے نہیں، بلکہ اس میں ایک عنصر شامل ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، گویا کہ اس کرنے پہ تمہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔
اب اس سے اگلی آیت آتی ہے جس کا تعلق آیت نمبر 86 میں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. اللہ اکبر. یہ آیت اس گزشتہ آیات کا ایک خلاصہ ہے. اب گزشتہ آیات میں دو طرح کے لوگ ہیں مخاطب. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. بنی اسرائیل سے یعنی ہو سکتا ہے پہلے لوگوں سے اور تم سے، تم اور پہلے دو لوگوں کو مخاطب کیا گیا. اب یہاں پر کلام پھر نفی میں آئی. یہ نہیں کہا کہ انتم الذین اشتریتم الحیات الدنیا، تم ہو وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ دنیا کا فائدہ جو ہے لیا آخرت کے بدلے میں، بلکہ یہاں پہ اولئک میں دونوں کو جمع کیا. تم بھی اور تم سے پہلے لوگ بھی جو یہ جرم کرتے رہے، یہ دونوں وہ لوگ ہیں کہ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. ان لوگوں نے دنیا کا فائدہ سوچا اور آخرت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کو جو ہے وہ لے لیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے. یہاں پہ با جو ہے اس کو با حرف جر کو عوض کے لیے بولا جاتا ہے کہ آخرت کا عوض جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو حاصل لے لیا کہ یہاں ہمیں فائدہ مل جائے، وہاں آخرت میں کچھ ملے یا نہ ملے. اب پھر ہوگا کیا؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اب یہاں پر پیچھے کہا تھا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، سخت. اور یہاں پہ کہا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. اور پیچھے کہا کہ قیامت والے دن سخت عذاب دیا جائے گا. گویا کہ یہ اسی عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، یہ اسی کی شدت عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، یعنی وہ جو پیچھے اشد العذاب تھا وہ کبھی ان سے ہلکا عذاب نہیں ہوگا. اور ایک معنی اس کا دوسرا بھی لیا گیا ہے کہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ کی بات تو پیچھے ہو چکی ہے اور وہ ہے اشد عذاب. اب یہاں پہ تخفیف سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ تخفیف سے مراد ان کے لیے ہمیشگی کا ذکر کرنا ہے کہ وہ جو اشد العذاب ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تخفیف بمعنی اس معنی میں ہے کہ کبھی بھی عذاب ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ اشد العذاب کی بات تو پیچھے ہو چکی ہے. اب اس عذاب کو تخفیف کرنے کی نفی کرنے کا اس کا جواز نہیں بنتا، لہٰذا یہ تخفیف کو عدم کے معنی میں لیا جائے گا کہ کبھی بھی عذاب ان سے ختم نہیں کیا جائے گا. لفظاً یہی ہے کہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا. جبکہ پیچھے والی آیت میں اشد العذاب تو بول دیا، تو ہلکا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کبھی عذاب ختم نہیں ہوگا. نتیجتاً اس کا اپوزٹ مراد لینا ہے اور وہ یہ لینا ہے کہ ہمیشہ عذاب رہے گا. جب ہمیشہ عذاب رہے گا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کوئی ان کی سنائی نہیں ہوگی، کوئی ان کی التجا، کوئی ان کی طرف سے یعنی گڑ گڑانا یا کچھ معافیاں مانگنا یا فلاں یا کوئی ان کی مدد وہاں پہ نہیں ہوگی. اب اس کا جواب اگلے ٹکڑے میں ہے اور وہ یہ ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اشد العذاب ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، تو جس عذاب میں نصرت ہو جائے، جس عذاب میں تخفیف ہو گئے تو وہ اشد العذاب ہو ہی نہیں سکتا. وہ اشد العذاب تب ہے، وہ اشد العذاب تب ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور کبھی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگا اور کبھی ان کی مدد نہیں ہوگی. ان لوگوں نے دنیا کو چنا، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ،
جبکہ دنیا بھی ان کے لیے کیسی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی رسوائی ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور آخرت میں اس سے سخت عذاب ہے۔ دنیا میں جو رسوائی ہے، یہ اس رسوائی کو اپنے لیے اچھا سمجھ کے لے رہے ہیں، حالانکہ ان سے کبھی عذاب قیامت والے دن ہلکا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی۔ یہ ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا، اور یہود کی یہ والی بات بیان کر کے قیامت تک کے لوگوں کو چند ایک سبق دینا مقصد ہے۔ نمبر ایک، لوگوں، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں۔ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ لوگوں کا قتل نہیں کرنا، لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا، لوگوں پہ زیادتی نہیں کرنی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں جمع ہے محمد الرسول اللہ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا ہے اور تصدیق کر لیا ہے، اس کے اندر ہم نے اقرار کیا ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صرف اور صرف یعنی سمجھے کہ بس کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا، نہیں، جب تک کہ اس کے معنی کی یہ باتیں نہ سمجھی جائیں کہ یہ اقرار کن چیزوں کا ہے، یہ الوہیت کے ماننے کا مطلب کیا ہے، جب تک باتیں پوری نہ ہوں تب جب اس وقت تک اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی جانتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جانتے تھے، وہ جانتے تھے۔ قرآن مجید نے آگے آیت آئے گی یعرفون کما یعرفون ابناءہم، آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ عرب کے مشرکین بھی جانتے تھے کہ یہ سچا رسول ہے۔ تو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، علم ہو جانا کہ فلانا نبی ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے ضمناً جتنی باتیں اس میں آتی ہیں سب کا اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں اور اہل کتاب کے ساتھ عہد و پیمان بھی اسی شکل میں لیے گئے تھے جس شکل میں تم سے لیے گئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ میں۔ اب اگر اس وعدے کی خلاف ورزی کریں گے تو حشر وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ مت سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ چہیتے بندے ہیں اور ہمارا کوئی الگ حساب و کتاب ہوگا، نہیں۔ یہ دنیا، یہ زندگی انسان کے عمل سے ہے۔ وہ کیسے ہے، اس کا علامہ اقبال کا شعر کہ یہ زندگی جو ہے انسان کی عمل سے، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یہ انسان یا یہ اپنی اس فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل چاہیے ہوگا کیا کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیں کہ یہ ان کے عہد و پیمان ذکر کر کے اشارہ ہے مسلمانوں کی طرف کہ اگر اللہ کے کیے وعدے کے خلاف ورزی تم بھی کر رہے ہو تو تم بھی انہی لوگوں میں ہو، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو یاد رکھتے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔